أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور ایک عظیم روحانی مقام رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پھیلانے والے تمام انبیاء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانی مقام سب سے بلند تھا، اس لیے آپ کو خاتم الخلفاء کا لقب عطا ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تمام نبیوں سے جو موسوی سلسلہ کے مجددین تھے اور نبوت کا مقام رکھتے تھے، ان سب سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام ایک پاک دامن خاتون تھیں جن کی پاکیزگی کی قسم قرآن مجید نے کھائی ہے، اور وہ عظیم روحانی مقام رکھتی تھیں۔ بدقسمتی سے یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ روحانی مقام کو سمجھنے میں شدید غلطی کی ہے۔ یہودیوں نے اپنی بدبختی سے ان کا مقام گرا دیا اور ان پر اور ان کی والدہ پر بے جا تہمتیں لگائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی ثابت کرنے کے لیے مکاری سے انہیں صلیبی موت دینے کی کوشش کی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنا دیا اور شریعت کو لعنت قرار دے کر اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یسوع کو بھی صلیب پر لعنتی موت مرنے والا قرار دے کر پھر اسے الوہیت کے مقام پر فائز کرنے کا گناہ کبیرہ کیا۔ اور مسلمانوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک بنا کر اب تک جسمانی طور پر آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اگرچہ عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودا اسکریوتی کی شرارت سے گرفتار ہو کر مصلوب ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن انجیل شریف پر غور کرنے سے یہ اعتقاد سراسر باطل ثابت ہوتا ہے۔ متی باب 12 آیت 40 میں لکھا ہے کہ جیسا کہ یونس 3 رات 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم 3 رات 3 دن زمین کے اندر رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھا، اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور غشی تھی، اور خدا کی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یونس خدا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور زندہ نکلا، آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔ پھر اگر حضرت مسیح علیہ السلام زمین کے پیٹ میں مر گئے تھے تو مردہ کو زندہ سے کیا مشابہت اور زندہ کو مردہ سے کیا مناسبت؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح ایک نبی صادق تھا اور جانتا تھا کہ وہ خدا جس کا وہ پیارا تھا لعنتی موت سے اس کو بچائے گا، اس لیے اس نے خدا سے الہام پا کر پیشگوئی کے طور پر یہ مثال بیان کی تھی،
اور اس مثال میں جتلا دیا تھا کہ وہ صلیب پر نہ مرے گا اور نہ لعنت کی لکڑی پر اس کی جان نکلے گی، بلکہ یونس نبی کی طرح صرف غشی کی حالت ہوگی۔ اور مسیح نے اس مثال میں یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ زمین کے پیٹ سے نکل کر پھر کو اپنی قوم سے جا ملے گا اور یونس کی طرح قوم میں عزت پائے گا۔ سو یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی، کیونکہ مسیح زمین کے پیٹ میں سے نکل کر اپنی ان قوموں کی طرف گیا جو کشمیر اور تبت وغیرہ مشرقی ممالک میں سکونت رکھتی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 10 فرقے جن کو شالمندر شاہ ازور سامریہ سے مسیح سے 721 برس پیشتر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ آخر وہ ہندوستان کی طرف آ کر اس ملک کے متفرق مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور ضرور تھا کہ مسیح اس سفر کو اختیار کرتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کی نبوت کی علت غائب تھی کہ وہ ان گمشدہ یہودیوں کو ملتا جو ہندوستان کے مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وجہ یہ کہ در حقیقت وہی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے ان ملکوں میں آ کر اپنے باپ دادا کا مذہب بھی ترک کر دیا تھا اور اکثر ان کے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ بت پرستی تک نوبت پہنچی تھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں ماسوا اس کے صلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لیے بھی ضروری تھا کہ مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹھ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے، اور لعنت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو عیسیٰ مسیح جیسے برگزیدہ پر ایک دم کے لیے بھی تجویز کرنا سخت ظلم اور ناانصافی ہے، کیونکہ بالاتفاق تمام اہل زبان لعنت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرا اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرا ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا، اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے، اور اس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے، اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے، غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے، اور اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ملعون کا مفہوم ایسا پلید اور ناپاک ہے کہ کسی طرح کسی راست باز پر جو کہ اپنے دل میں خدا کی محبت رکھتا ہے صادق نہیں آ سکتا۔ افسوس کہ عیسائیوں نے اسے اعتقاد کے ایجاد کرنے کے وقت لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کیا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگ ایسا خراب لفظ مسیح جیسے راست باز کی نسبت استعمال کرتے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح پر کبھی ایسا زمانہ آیا تھا کہ اس کا دل در حقیقت خدا سے برگشتہ اور خدا کا منکر اور خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن ہو گیا تھا؟ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مسیح کے دل نے کبھی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اب خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور کفر اور انکار کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے؟ پھر اگر مسیح کے دل پر کبھی ایسی حالت نہیں آئی بلکہ وہ ہمیشہ محبت اور معرفت کے نور سے بھرا رہا، تو اے دانش مندو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے دل پر نہ ایک لعنت بلکہ ہزاروں خدا کی لعنتیں اپنی کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ لعنتی ہوا؟ نہایت افسوس ہے کہ انسان جب ایک بات منہ سے نکال لیتا ہے یا ایک عقیدہ پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسی ہی خرابی اس عقیدہ کی کھل جائے کسی طرح اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نجات حاصل کرنے کی تمنا اگر کسی حقیقت حقہ پر بنیاد رکھتی ہو تو قابل تعریف امر ہے، لیکن یہ کیسی نجات کی خواہش ہے جس سے ایک سچائی کا خون کیا جاتا اور ایک پاک نبی اور کامل انسان کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاتا ہے کہ گویا اس پر یہ حالت بھی آئی تھی کہ اس کا خدا تعالیٰ سے رشتہ تعلق ٹوٹ گیا تھا، اور بجائے یک دلی اور یکجہتی کے مغایرت اور مباینت
اور عداوت اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی، اور بجائے نور کے دل پر تاریکی چھا گئی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسا خیال صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی شان نبوت اور مرتبہ رسالت کے ہی مخالف نہیں، بلکہ ان کے اس دعوی کمال اور پاکیزگی اور محبت اور معرفت کے بھی مخالف ہے جو انہوں نے جا بجا انجیل میں ظاہر کیا۔ انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں، میں ہادی ہوں، اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے، اور میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ پھر باوجود ان غیر منفک اور پاک تعلقات کے لعنت کا ناپاک مفہوم کیوں کر مسیح کے دل پر صادق آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس بلا شبہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا، یعنی صلیب پر نہیں مرا، کیونکہ اس کی ذات صلیب کے نتیجہ سے پاک ہے، اور جب کہ مصلوب نہیں ہوا تو لعنت کے ناپاک کیفیت سے بے شک اس کے دل کو بچایا گیا، اور بلا شبہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسمان پر ہرگز نہیں گیا، کیونکہ آسمان پر جانا اس منصوبہ کی ایک جز تھی اور مصلوب ہونے کی ایک فرع تھی۔ بس جب کہ ثابت ہوا کہ وہ نہ لعنتی ہوا، نہ 3 دن کے لیے دوزخ میں گیا اور نہ مرا، تو پھر یہ دوسری جز آسمان پر جانے کی بھی بات نہیں، اور اس پر اور بھی دلائل ہیں جو انجیل سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسیح ہندوستان میں، صفحات 17 تا 19۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام ایک پاکیزہ اور پاک دامن وجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اور برگزیدہ بندوں پر، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔